إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ مسئلہ بھی اکثر پیش آتا ہے کہ کئی لوگ اپنے مال کی، اپنے دولت کی اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کا اپنا ذہن ہے کہ رمضان کے اندر اگر زکوٰۃ دی جائے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شریعت نے جو قاعدہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں یا موجودہ کرنسی کی شکل میں، اور پھر اس نصاب پر پورا سال گزر جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب مثلاً شوال کے مہینے میں بنا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو سال پورا ہوگا وہ شوال میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب بنتا ہے ذوالحج کے مہینے میں تو اس کا جو سال پورا ہوگا وہ ذوالحج کے مہینے میں ہوگا۔ یعنی آپ نے سال کے مکمل ہونے کا اعتبار کرنا ہے۔ باقی بعض لوگوں نے اس طرح
معاملہ اپنا طے کر لیا ہے یا بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ رمضان میں اب ادائیگی کا جو شیڈول بنایا ہے اس میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، لیکن یہ ذہن میں قطعا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں اگر زکوٰۃ دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور عام حالات میں دیں گے تو کم فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کی تو فرضیت تھی اور وہ فرضیت جس وقت ہو گئی اس وقت آپ کو ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے پیغمبر آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس دن اس زیور کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور اس سے جو شخص دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تھا اس کی پیشانی کو، اس کی کمر کو، اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ گرم گرم یہ چیز جب اس کے جسم پر لگے گی تو کتنی تکلیف ہوگی اور اس تکلیف کی شدت کیا ہوگی۔ اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جسے تم دنیا کے اندر بڑے سنبھال کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھو جو کچھ تم جمع کر رہے تھے۔ خزانہ وہ مال ہے جس میں سے جب وہ نصاب کو پہنچ گیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، چاہے وہ چند لاکھ کی صورت میں ہو یا کروڑوں کی صورت میں ہو، لیکن اگر جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی پھر وہ خزانہ نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں یہ وعید جو بیان کی گئی ہے یہ اس کے بارے میں نہیں۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ جیسے بنے اسے فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عد الخیاط والمخیہ، سوئی بھی ادا کر دو اور دھاگا بھی ادا کر دو، معنی کہ زکوٰۃ کے اندر اگر آپ نے زیادہ تر زکوٰۃ ادا کر لی اور تھوڑی سی زکوٰۃ بھی روک لی ہے تو ایسا نہ کرو، پوری زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ ادا کرو۔ اور اس زکوٰۃ کو اوساخ الناس کہا گیا، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، مال کا میل کچیل ہے۔ اوساخ المال، یہ مال کو صاف کرنے کے لیے یہ مال کی گندگی ہے، اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ زکوٰۃ جب انسان نکالے اور بعض دفعہ مستحقین موجود نہ ہو تو اس رقم کو الگ کر دے، اس رقم کو اپنے دیگر مال کے ساتھ ملا کر خراب نہ کرے۔ اس معاملے کے اندر شریعت نے بہت زیادہ تاکید بھی کی اور بہت زیادہ احتیاط کا بھی حکم دیا۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کسی پر احسان نہیں کرتے، آپ صرف اپنی آخرت بہتر بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک فرض سے سبکدوش کر رہے ہیں، لہذا یہ آپ کا کسی پر کوئی احسان نہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت انسان کے دل کے اندر ایک شریعت کی پیروی کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس معاملات کو انجام دینا چاہیے۔ یہ
کسی پر احسان کرنے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو مسلمان نہیں ہے، تو انہیں سب سے پہلے کلمہ توحید کی طرف بلانا۔ جب وہ شہادتین کا اقرار کر لیں پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ فَإِنْهُمْ عَطَاءُ لِذَلِكَ، اگر وہ اس پر بھی تیار ہو جائیں اور اس کی اطاعت کریں، اس کو مان لیں، پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان کے اغنیاء سے مالداروں سے لی جائے گی، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقراء میں مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دعوت دی، اس دعوت کا اثر ہوا، مسلمان ہوئے، نماز کے پابند ہوئے۔ جب انہیں زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا تو زکوٰۃ سے انسان کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں آج اگر کوئی شخص 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتا ہے تو آئندہ انشاءاللہ اس کا مال بڑھے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے سے، زکوٰۃ سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان جو ہے وہ صدقہ کے سبب سے اس کے مال کے اندر کمی پیدا ہو جائے۔ باقی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش کبھی آ جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فی نفس سے ہی یہ صدقہ انسان کے مال کے اندر کمی نہیں لاتا۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں انہیں بتائیں تو اس وقت لوگوں کے پاس زیادہ تر ان کا جو سرمایہ، جو مال ہوتا تھا وہ مویشی ہوتے تھے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اس طرح کی چیز۔ تو بتایا کہ اس کا بھی شریعت میں ایک نصاب ہے کہ اگر تمہارے پاس 40 بکریاں ہیں تو 40 بکریوں سے لے کر 120 تک کا نصاب یہ ہے کہ اس میں سے 1 بکری زکوٰۃ کے اندر دینی ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس 30 گائیں ہیں، بیل ہیں، بھینس ہیں، تو ان میں سے 1 سالہ 1 بچیا دینی ہے سال گزرنے پر۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مسئلہ بتایا تو روایت میں آتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی آئے جن کا مال نصاب سے کم تھا، یعنی 30 گائیں پر 1 سالہ بچیا دینی تھی، لیکن ان کے پاس 28 تھے، 29 تھی، تو 29 پر یا 28 پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، لیکن لوگ پھر بھی آئے اور آ کر کہا اب ہم سے بھی لو۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس بارے میں اللہ کے نبی سے کچھ سنا نہیں، میں دوبارہ مدینے جاؤں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر میں وصول کروں گا۔ پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے تو اللہ کے نبی سے ملاقات نہ ہو سکی، مطلب ان کے مدینہ جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ جب مستحقین تک یہ زکوٰۃ پہنچاتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو جذبات ہیں وہ یہ ہوں کہ ایک فرض کی ادائیگی کا ذہن ہو، اور دوسرا یہ عمل خوشی کے ساتھ کیا جائے، یہ مجبور ہو کر یا دیتے وقت یعنی یہ کہنا کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور یہ لوگ لے جاتے ہیں مستحقین، تو اس طرح یہ پتہ نہیں یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میری زکوٰۃ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس طرح کے معاملات نہ ہوں،
جب آپ اللہ کے راستے میں ایک چیز دے رہے ہیں تو خوشی کے ساتھ دیں اور فرض سمجھتے ہوئے دیں۔ ان کے مستحقین کون ہیں؟ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم، کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ فقراء کا حق ہے، والمساکین یہ مسکینوں کا حق ہے۔ فقراء کون ہیں؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کے بھی لالے پڑے ہوئے۔ مساکین کون ہیں؟ مساکین وہ ہے جو کماتا ہے لیکن اس کے اخراجات جو ایک متوسط اخراجات ہونے چاہیے، جس میں فضول خرچی نہ ہو، اس کا پورا نہ ہوتا ہو، وہ مہینے کے آخر میں مقروض ہو جاتا ہو، اور یعنی اس کی آمدن جو ہے وہ کم ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں، حتیٰ کہ مہینے کے آخر میں وہ لوگوں سے قرض لینے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مساکین جو ہے یہ بھی اس کا مستحق ہے۔ والعاملین علیہا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد کے خلفاء کے دور میں یہ جو جتنی زکوٰۃ ہوتی تھی یہ ساری کی ساری بیت المال میں جمع ہوتی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم فرماتے، اور یہ سب سے بہتر طریقہ تھا کہ بیت المال کے اندر زکوٰۃ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس میں انسان ریاکاری سے بچ جاتا۔ اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنی اس نے بیت المال میں جمع کرا دی، اور بیت المال میں جمع ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تقسیم کرتے، بعد آنے والے خلفاء پھر جو جو مستحق ہوتے تھے آپ ان کو دیتے تھے ان کی ضرورت کے بقدر۔ اور یہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص آج زکوٰۃ لے رہا ہے آپ اس کو معاشرے کے اندر ایسا بنا کے رکھیں کہ وہ ساری زندگی تک زکوٰۃ ہی پر پلتا رہے۔ شریعت یہ بات پسند نہیں کرتی۔ اسی لیے جب بیت المال کے اندر یہ پورا ایک سسٹم تھا تو ایک آدمی کی اس طرح مال زکوٰۃ سے مدد کی جاتی کہ وہ آنے والے وقتوں کے اندر زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جاتی۔ تو جو عامل ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جب وہ زکوٰۃ کا مال لے کر جمع کرواتے آپ اس میں سے کچھ حصہ ان کو دیتے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اسی طرح تالیف قلبی کے لیے، یعنی ایک شخص نیا نیا دین کے اندر داخل ہوا ہو یا ایک شخص کے اندر یہ توقع کی جائے کہ یہ آدمی دین کے بڑے قریب ہے، اگر اس کے حالات ایسے ہیں، اگر اس کی مالی طور پر مدد کی گئی تو یہ شخص جو ہے دین اسلام میں داخل ہو جائے گا، یا کمزور ہے تو جم جائے گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر مال زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی۔ وفی الرقاب، غلام آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا۔ والغارمین، ایک شخص بیچارہ اللہ نے اسے توفیق دی وہ زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا لیکن تقدیر الہی سے ایسے حالات آ گئے کہ مقروض ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کا جو قرضہ ہے اس کو بھی مال زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے۔ اکثر کاروباری حلقوں کے اندر اس طرح دیکھا گیا کہ ایک شخص نے کسی سے پیسے لے لیے ہیں، اب واپس نہیں کر رہا، اب وہ آدمی بار بار تقاضا کر رہا ہے کہ میرے پیسے دو، میرے پیسے دو۔ اب اس نے کہا میں تو دینے کے قابل نہیں ہوں، آپ ایسا کرو مجھے زکوٰۃ میں معاف کر دو، مجھے زکوٰۃ میں دے دو۔ اور یوں ایسے مسئلے لوگوں نے
رٹے ہوئے. ایک شخص واقعتاً اتنا بے حال ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، ایسے شخص کی تو اس مال میں سے مدد کی جا سکتی. لیکن جو آدمی ان معاملات کو اپنا ایک پیشہ بنا لے، اپنی ایک روٹین بنا لے، ایسے شخص کا معاملہ جو ہے وہ محل نظر ہے. وفی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کی جو مد ہے اس میں بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا. اس فی سبیل اللہ کے دائرے کو بعض مفسرین نے اس میں کافی گنجائش رکھی. اس میں جہاد بھی ہے، اس کے اندر حج کا معاملہ بھی ہے، عمرے کا معاملہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو عمرہ کرایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو حج کرایا جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ بڑی پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں کے اکثر لوگ جو ہیں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح لوگوں کے تعاون سے اپنا کام چلاتے ہیں. ایسے معاملات کے اندر تو اس میں یہ گنجائش بھی موجود ہے کہ اس رقم سے آپ مسجد کی تعمیر کریں. تو بہرحال فی سبیل اللہ. پھر اس کے بعد کہا کہ وابن السبیل، اور مسافر جو ہے جب وہ حالت سفر میں ہو تو اسے بھی مال زکوٰۃ اگر ضرورت پڑ جائے گی تو اس کو مال زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی. یہ تفصیل یہ قرآن مجید میں یہ جو 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں، یہ مصارف ذکر کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچے. اور جو شخص اس مال کا مستحق نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اس مال کے اندر طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ مال مل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو بلا ضرورت کے اس کو سوال کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چہرے کو نوچ کر اپنا چہرے کا گوشت نکال رہا ہو. حتیٰ کہ یوں بھی فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم پر کہیں گوشت نہیں ہوگا، بالکل وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر اس مال کا مستحق نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. میں نے بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل کچیل ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو کہا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کی میل کچیل ہے، تمہیں پتہ ہے اس میل کچیل کا کیا معنی ہے؟ ان کے شاگرد نے کہا کہ نہیں. کہا میل کچیل کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ایک برتن میں پانی ہے، اس پانی سے وہ اپنے سطر کو دھوئے اور دھونے کے بعد وہ پانی کسی کو دے کہ آپ اس کو پی لو تو آپ پیو گے. اس نے بڑی کراہت کا اظہار کیا. فرمایا اوساخ الناس کا یہ معنی ہے. اس لیے جو شخص اس مال کا مستحق نہ ہو تو شریعت نے اسے باز رکھا، اسے تنبیہ کی کہ وہ اس چیز کے اندر نہ پڑے، ورنہ یہ چیز اس کے حق میں مفید نہیں. تو زکوٰۃ کے تعلق سے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ افراط اور تفریط ہے. کئی لوگوں کو یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی زکوٰۃ جو تھی یہ مختلف جو ویلفیئر ادارے ہیں وہاں دے دی، کسی نے اپنی زکوٰۃ انڈس ہاسپٹل کو دے دی. یہ جو اتنے بھی رفاہی ادارے ہیں
جو صرف اس بنیاد پر کام کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ چھیپا نے تو یہ باقاعدہ لکھ کے لگایا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، علماء اور مفتیان کرام سے یہ مسئلہ پوچھیے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے، وہ مسلمان رہتا ہے؟ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ یہ صرف یہ الفاظ استعمال کرنے کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ مجھے ہر آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مجھے چندہ دے، مجھے پیسے دے۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ سے جو فرمایا نا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، یہ مال جو ہے غنی آدمی سے، مالدار آدمی سے لیا جائے گا، اور فقراء میں، مسلمان فقراء میں اس کو لوٹایا جائے گا۔ غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ آپ جس ہاسپٹل میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس سے ہم صرف مسلمان کا علاج کریں گے، وہ غیر مسلم کا بھی علاج کریں گے۔ اس طرح یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، مطلب اتنا حساس معاملہ ہے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کی مد سے افطاریاں کرا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ انفرادی حیثیت کے اندر کچھ لوگ اپنے طور پر یہ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک شخص روزانہ 2 لاکھ روپے کی مرغیاں کٹوا کر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے زکوٰۃ کی مد میں، جو سالانہ ماہانہ جو پورے رمضان کے اندر اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ جو مستحق ہے اس مستحق کی اپنے طور پر جو چھان بین کرتے تھے وہ کرنے کے بعد آپ اس کو وہ رقم دے دیں۔ اگر وہ اس رقم کو کہیں غلط استعمال کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں جواب دے۔ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں۔ زکوٰۃ کا شرعاً نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا۔ 7.5 تولے کا مطلب یہ ہے کہ 85 گرام آپ کے پاس خالص سونا ہو۔ خالص سونا جو ہے وہ ہمارے عرف میں 24 کریٹ سونا جس کو کہا جاتا ہے، وہ کسی کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی، چاہے اس نے وہ اپنی رقم کو سیو کرنے کے لیے کوئی گولڈ خریدا ہوا ہو ڈلی کی صورت میں، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہو، ہر صورت میں اس کا نصاب شریعت نے یہ بیان کیا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور اس پر سال گزر جائے، چاہے وہ چاندی اس نے بطور رقم کے اپنے پاس جمع کی تھی یا بطور زیور کے اس کے پاس موجود ہو، اس پر بھی سال گزرنے کے بعد 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ پر جو زکوٰۃ بنے گی وہ 2,500 روپے بنے۔ سیدھا سا سمپل سا ایک اصول ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس رقم ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ کب؟ جب وہ چاندی کے نصاب کے برابر رقم بن جائے، اور چاندی کا نصاب موجودہ حالات کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ روپے قیمت بن رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس 1.25 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس کو 2.5% کے اعتبار سے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی۔ کسی نے کرائے پر اپنا مکان دیا ہوا ہو یا اپنی دکان دی ہوئی ہو اور وہاں سے کرایہ آ رہا ہو اور وہ خرچ ہو جاتا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کرایہ آتا ہے، کچھ خرچ ہوتا ہے، کچھ جمع ہوتا ہے، تو جمع ہونے والے کرائے پر سال میں دیکھا جائے گا کہ کیا پوزیشن ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی فلیٹ، کوئی گودام، کوئی پلاٹ اس نظریے سے خریدا ہے
کہ میں نے مستقبل میں اچھے پیسے بنیں گے، اچھی آفر ملے گی تو میں بیچ دوں گا، تو وہ اس پلاٹ کی، اس فلیٹ کی، اس گودام کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرے گا جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی۔ یہ سب معاملات ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، اور لہذا ان زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا، اور پھر جب ایک انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے پھر وہ کوشش کرے کہ اسے جلد سے جلد ادا کر دے، اس میں کسی قسم کی سستی نہ برتے، لیت اور لال سے کام نہ لے کہ ہاں ابھی کر لیں گے، ابھی بعد میں کر لیں گے۔ جس طرح بعض دفعہ اپنے دنیاوی معاملات میں ہم ایسے موقعوں پر قرض لے کر اپنے کام چلاتے ہیں، تو پھر اللہ کے ان معاملات کے اندر بندے کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے جیسے اس پر فرضیت ہو گئی ہے فوراً اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو مال ہے، اس مال کے اندر جن کا حصہ شریعت نے رکھا ہے کوشش کریں ان کی اپنے حد تک ایک بشری تقاضوں کے تحت آپ اس کی چھان بین کریں اور پھر اسے وہ زکوٰۃ کی رقم دے دیں۔ کئی لوگ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی بچی کی شادی ہے تو اس کو میں فلاں چیز لے کر دے دوں، فلاں چیز لے کر دے دوں۔ آپ جس کا جو مستحق ہے وہ فقراء میں شامل ہے یا مساکین میں، آپ وہ رقم اس کو دے دیں۔ آپ اس کو اس طرح کی کوئی چیز لے کر دینے کے پابند نہیں ہیں۔ بعض دفعہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے وہ چیز لے کر نہ دی تو یہ خود استعمال کر لیں گے، تو اگر وہ خود استعمال کریں گے تو وہ مستحق تھا۔ اب اگر اس نے صحیح استعمال کیا ہے تو بھی صحیح ہے، اگر اس نے غلط استعمال کیا ہے تو اس کا مسئلہ ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ مسائل اس تعلق سے ہیں جس کو سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کریں، تو انشاءاللہ یہ مال آپ کا محفوظ بھی ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے آپ کے مال کے اندر انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس تعلق سے مسائل سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر